آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی الیکشن کا تیسرا مرحلہ ووٹوں کی گنتی کا عمل جاری ہے۔ پولنگ کا عمل بغیر کسی وقفے کے 5 بجے تک جاری رہا۔ پونچھ ڈویژن کی 11 میں سے 4 نشستوں LA14، LA15، LA16 اور LA17 میں مجموعی طور پر 4,60,000 سے زائد ووٹرز ہیں۔ حویلی میں فیصل ممتاز راتھوڑ، خواجہ طارق سعید اور نون لیگ کے محسن عزیز میں کانٹے کا مقابلہ متوقع ہے۔ نئے شیڈول کے تحت پونچھ کے 5 اور سدنوتی کے 2 حلقوں میں انتخابات مؤخر کر دیے گئے ہیں۔ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کی 45 نشستوں میں سے مسلم لیگ نون اب تک 24 نشستوں کے ساتھ سر فہرست ہے، جبکہ پیپلز پارٹی 10 نشستوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہے۔ مسلم لیگ نون آزاد کشمیر میں 2/3 اکثریت سے حکومت بنائے گی۔ پیپلز پارٹی آج بھی دھاندلی کا رونا رو رہی ہے۔ دھاندلی کے الزامات لگانے والوں نے ابھی تک کوئی ثبوت نہیں دیا۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کی پریس کانفرنس۔ کہا نون لیگ کی لیڈرشپ نے گلگت بلتستان الیکشن کے بعد فراخ دلی کا مظاہرہ کیا۔ پیپلز پارٹی کی قیادت سے توقع ہے کہ وہ الٹی گنتی کو سیدھا کر دے گی۔ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ اکثریت کے ساتھ بلکہ راؤنڈ اباؤٹ 2/3 میجورٹی سے جو ہے وہ آزاد کشمیر میں حکومت بنائے گی۔ پیپلز پارٹی کے دوست جو ہے وہ آج بھی اور کل بھی جو ہے وہ اس بارے میں جو ہے وہ بات کرتے رہے ہیں، فلاں جگہ پہ دھاندلی ہوئی، فلاں جگہ پہ دھاندلی۔ آج تک انہوں نے کسی قسم کا ثبوت جو ہے وہ ماسوائے اس کے کہ جی فلاں جگہ پہ جی 80% پولنگ ہو گئی، فلاں جگہ پہ 85% ہو گئی۔ وہ عناصر جن عناصر نے ہتھیار اٹھائے ہیں، دشمن کے ہاتھوں میں کھیلنے کی جو کوشش کی ہے، تو ایسے عناصر کو جو ہے وہ ان مقدمات کو بھی اور قانون کو بھی جو ہے وہ فیس کرنا پڑے گا۔ ایک عجیب سی انہوں نے پلاننگ بنایا ہے اور اسٹریٹجی بنائی ہے، ہمیں سمجھ نہیں آتا۔ رات کو انہوں نے وہی کمپلینٹس لکھی ہوئی کہ ادھر دھاندلی ہو رہی ہے اور ادھر دھاندلی ہوئی، تو ساری رات بیٹھ کر لکھ کر دیا ہے۔ یہ کہ پنجاب سے لوگ آئے اور پولیس کی نفری ہے، کیا وہ سندھ سے نہیں آئے ہوئے؟ سندھ والے بھی آئے ہوئے۔ یہ بات کرنے کہ پنجاب سے بھی پولیس ہے اور خاص مقصد کے لیے۔ پیپلز پارٹی کا ایک بار پھر آزاد کشمیر الیکشن میں دھاندلی کا الزام، پولنگ میں تاخیر اور ایجنٹس کو روکنے پر شدید تحفظات کا اظہار۔ شیلا رضا اور پرویز شاہ خان نے پریس کانفرنس میں کہا کہ دھاندلی کی آڑ میں کشمیر میں نئی آگ لگانے کا پلان ہے۔ نون لیگ کے وزراء نے الیکشن نتائج کا پہلے ہی اعلان کر دیا، جو حکومت بنانے جا رہے ہیں وہ متنازع ہوگی۔ یہ دھاندلی سے جیتی نشستوں پر قوم کے سامنے اترا رہے ہیں۔ نون لیگ کے اتحادی ہیں، غلام نہیں۔ اینٹ کا جواب پتھر سے ملے گا۔ نون لیگ جس حکومت پر اترا رہی ہے، جو حکومت بنانے جا رہی ہے، وہ ایک متنازع حکومت ہوگی اور تاریخ میں رہے گی، اور ان کے پاس کوئی اخلاقی جواز نہیں ہوگا کہ یہ کسی آئندہ آنے والے عوامی دباؤ کا سامنا کر سکیں، کوئی مذاکرات کر سکیں۔ نہ یہ فریق بن سکتے ہیں، نہ یہ ثالث بن سکتے ہیں، اور نہ آپ یہ یاد رکھیں کہ ان کے جیتنے والے امیدوار اپنے اپنے حلقوں میں جا کر جیت کا جشن بھی نہیں منا سکیں گے انشاءاللہ۔ ہمارے پاس ویڈیوز ہیں، ہمارے پاس جو ہیں شہیدوں کے گھر والے بھی ہیں، تو یہ سب وہ ثبوت ہیں۔ نہیں مانیں گے، آج تک ان کا دن ہے، کر لیں وہ کرنا ہے، پھر ہماری پارٹی کا موقف سامنے آ جائے گا۔ اگر انہوں نے ماننا ہوتا تو ان کو پنجاب میں جو رزلٹ آیا تھا اس کے بعد کہ GB کے رزلٹ کے بعد سمجھ لینا چاہیے تھا کہ جو بھی تھوڑی بہت عزت ہے وہ انسان کی ایمانداری میں ہی ہوتی ہے۔ اور پیپلز پارٹی کے رہنما حسن مرتضیٰ نے آزاد کشمیر کے الیکشن کو دھاندلی زدہ قرار دیا۔ پولنگ اسٹیشن سے پیپلز پارٹی ایجنٹ کو نکالنے کا نوٹس لینے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ آزاد کشمیر میں الیکشن درست انداز میں نہیں ہوئے، دیکھتے ہیں الیکشن کمیشن آزاد کشمیر کارروائی کرتا ہے یا نہیں۔ ساتھ ہی کہا کہ الیکشن کمیشن آزاد کشمیر میں 9 شکایات بروقت جمع کرا دی تھیں۔ پنجاب حکومت کو ہدف تنقید بناتے ہوئے کہا کہ غازی آباد تھانے میں ایک تھانے دار نے معذور بچی کو 2 دن تک حبس بیجا میں رکھا۔ پنجاب کے تھانوں میں خواتین کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ تھانہ ٹاؤن شپ میں 2 خواتین کو گرفتار کیا، چوری کے الزام میں تھانے لے جایا گیا۔